الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، اس موضوع پر میں کچھ اپنے آپ سے اور کچھ آپ لوگوں سے کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ناظرین کرام، آپ کا ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر آج کیا کچھ گزر رہا ہے. ہر آدمی جانتا ہے، شاید ہم سے زیادہ وہ غیر مسلم حضرات بھی جانتے ہیں کہ آج اسلام اور مسلمانوں پر کیسا زمانہ آیا ہے، جہاں پر ایک آدمی صرف اس لیے ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ اس کا نام مسلمانوں کا سا نام ہے، چاہے وہ ملک کا کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، چاہے اس کا اسلام سے تعلق ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ایکٹر ہو، چاہے وہ کرکٹ پلیئر ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ایک ملک سے دوسرے ملک کو اگر جاتا ہے تو بعض لوگ، بعض ممالک کے قوانین ایسے ہیں کہ عمدن زبردستی اس کو پریشان کرتے ہیں، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک ایکٹر چاہے وہ مسلمان ہے، اب وہ نام کا مسلمان ہے، اس کو پیسے سے مطلب ہے، اور آپ اگر اس کو پیسے دے کر مندر میں لے جائیں تو وہ پوجا کرے گا، پیسے دے کر مسجد میں لے جائیں تو نماز پڑھے گا. اب ایسے لوگوں کو بھی صرف اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے مسلمان ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ٹی وی میں، ریڈیو میں، اخباروں میں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ آڈیو یا ویڈیو الیکٹرانک میڈیا، کوئی بھی ہو، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کیے بغیر میڈیا والوں کو سکون ملتا ہو. حقیقت میں ایک بہت بڑا چال ہے، بہت بڑی سازش ہے کہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے دوسرے کو چور بتاؤ. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے نام پر جن معصوموں کو سزائیں دی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان کا نام ہے، آخر یہ دہشت گرد جو حقیقی دہشت گرد ہیں ان کو کیوں پکڑا نہیں جاتا؟ ان کو کیوں سزا نہیں دی جاتی؟ یہ دہشت گردی کا سلسلہ کیوں نہیں رکتا ہے؟ اگر حقیقی دہشت گردوں کو پکڑا جاتا اور واقعی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو سزائیں دی جاتی، ان کے ساتھ محکمے میں فیصلہ ہوتا تو دہشت گردی ختم ہوتی، دہشت گردی کے جڑوں کو پکڑا جاتا تو وہاں دہشت گردی پر روک لگایا جا سکتا. لیکن نعوذ باللہ، خامخواہ صرف اس وجہ سے کہ اسلام کا نام ہے، مسلمان ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، مسلمانوں کا کپڑا پہنا ہوا ہے، مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. آخر یہ ظلم و ستم کب ختم ہوگا؟ اس ظلم و ستم کا خاتمہ کب ہوگا؟ یہ ظلم و ستم کی رات کب ختم ہوگی اور امن و شانتی کی صبح کب آئے گی؟ میرے ناظرین کرام، مجھے شکایت دوسروں سے نہیں ہے، مجھے شکایت اپنے آپ سے اور اپنوں سے ہے. دوسرے جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، انہوں نے اسلام کا حقیقی چہرہ نہیں دیکھا ہے، اسلام کیا چیز ہے وہ نہیں جانتے ہیں. لیکن مجھے شکایت ہے اپنے لوگوں سے جو مسلمان رہتے ہوئے اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کر پا رہے ہیں. آج مسلمان اگر اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے اس ظلم و ستم کا جواب ظلم و ستم سے دیا جائے. کسی جگہ بم رکھ دینے سے معصوم، بے گناہ
عورت، مرد، بچے، بوڑھے کی جان لے جانے سے انصاف، امن، شانتی نہیں آئے گی، انصاف ہرگز نہیں ملے گا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کے زمانے میں جو طاقت ہے اس طاقت کو ہم سمجھیں۔ آج کا زمانہ اس ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا زمانہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ظالم کون ہے، ظالم کے کیا کیا چال ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کا زبردست طاقت، آج کی زبردست قوت میڈیا، جو سب سے زیادہ دوسروں تک پہنچنے، دوسروں کے دلوں کو اور دماغوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اس میڈیا کو ہم استعمال کریں۔ مسلمانوں کے پاس میڈیا کے تعلق سے کتنے وسائل موجود ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو پیپروں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پڑھ کر ایڈیٹر کو اپنا ہندیہ لکھیں، بھیجیں، بتائیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایسی بات ہے۔ اسلام کی جہاں غلط ترجمانی کی جاتی ہے وہاں پر چاہے وہ میگزین ہو، چاہے وہ نیوز پیپر ہو، ایسے مجالات میں، ایسے بہترین وسائل میں کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں یا بہن ہیں جو اپنا قلم استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہماری زبانیں گونگی بن چکی ہیں؟ کیا ہم بولنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا ہم لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ آخر کیوں حق کو حق بتانے سے ہم ڈرتے ہیں، باطل کو باطل بتانے سے ڈرتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان انسانیت کو بچانے کے لیے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں انسانیت کی بات کرتا ہوں، انسانیت کو بچانا ہمارا کام ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ ہم انسانیت کے لیے نکالے گئے، ہم اس لیے نکالے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم انسان کو انسان یا اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اس کا سر اونچا رکھ کر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اوپر والے خدا کے سامنے سر جھکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم مساوات کا سبق دیں، ہم بتائیں کہ کسی خاندان میں پیدا ہو جانے سے کوئی انسان شریف یا بڑا نہیں بن جاتا، کسی اور خاندان میں پیدا ہو جانے سے کوئی انسان ذلیل نہیں بن جاتا، بلکہ انسان اس کے اخلاق سے ہوتا ہے، اس کے کردار سے ہوتا ہے، اس کی گفتار سے بنتا ہے، اس کا عمل، اس کا تعامل، اس کا بیہیویئر، ایک دوسرے کے ساتھ اس کا سلوک، یہ انسان کو انسان بتاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنا فریضہ بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی فریضے کے لیے پیدا کیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ حق کو حق کی شکل میں بتانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ چاہے لوگ ہم کو ظالم کہیں، ہم بتائیں کہ انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہم صرف اس اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہر انسان کو اس سرزمین پر جو وہ حق سمجھتا ہے اس حق کے مطابق عبادت کرنے کا اس کو حق ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں اور عیسائیت کو مانتا ہے، جہاں دنیا یہ کہتی ہے کہ اس کو حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت کرے، تو کیا مسلمان، کیا اسلام کو ماننے والا، یہ خدا کو، اللہ کو حقیقی معبود سمجھنے والا، سچا خدا سمجھنے والا، اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرے؟ بالکل حق ہے۔ یہ پوری دنیا کہتی ہے، یہ آج کا قانون کہتا ہے۔
ہمارے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ہر ایک کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اس عظیم ملک کا قانون بھی، دستور بھی یہی ہے۔ طاقت کے ذریعے کسی کو مسلمان بنانا یا دین بدلنا ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اسلام اس کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ پیسہ دے کر یا زبردستی تلوار کے ذریعے مسلمان بنانا اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اسلام کی سچائی، اسلام کی حقیقت کو، لوگوں کے دلوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کون محنت کر سکتا ہے؟ غلامی سے نجات دلانے کے لیے یہ کس کا کام ہے؟ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اور طاقت اور زور ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم دوسروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے، آپ اکیلے تھے، تنہا، مٹھی بھر جماعت آپ پر ایمان لائی، کوئی طاقت نہیں، کوئی زور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ لوگوں کے دلوں میں جب اللہ تعالی کی اطاعت آئی، اللہ کی خشیت آئی، اللہ کی محبت آئی، لوگ خود بخود اسلام کے مددگار بن گئے، لوگ خود بخود اسلام کو اونچا کرنے والے بن گئے، اللہ کی مدد آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے انسان 22 سال کی مدت میں دعوت کا کام کرتے کرتے جب حجۃ الوداع کرتے ہیں، 22 سال کے بعد 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہ کر سکے ہوں؟ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کی تعداد 23 سال کی مدت میں۔ اللہ اکبر! یہ کیسے ہوا؟ کیا صرف تلوار کے ذریعے ہوا؟ وہ نبی جو فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کے خلاف قابو پا کر ان کو قتل نہیں کیا، کہا کہ تم آزاد ہو، تم جاؤ، زبردستی ان کو مسلمان نہیں بنایا، ان کو مہلت دی اور وہ خود بخود مسلمان ہوئے۔ اس نبی کے ہم ماننے والے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم دوسروں تک دعوت کا کام پہنچائیں، ہم دوسروں تک دعوت کا پیغام پہنچائیں، اسلام کا یہ امن و شانتی کا پیغام پہنچائیں، اسلام کے بارے میں میڈیا میں کام کریں، پیپروں میں، میگزینوں میں، یومیہ اخبار میں لکھیں، اور جہاں پر کسی بھی مسلمان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو غلطی ہے، چاہے وہ مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے۔ اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی ہم محنت کریں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو مضبوط کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ کے مدد کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کو محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ منٹوں میں ساری دنیا والوں کو بدل سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے ہیں سب کے سب مسلمان ہو جاتے، سب کے سب مومن ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس زمین کو بنایا، ایک مدت تک کے لیے بنایا، ایک مدت تک کے لیے اللہ نے اختیار دی، چوائس دیا کہ زبردستی کی بات نہیں، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، سب کو دیتا ہے بغیر کسی تمیز کے۔ جو محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے،
لیکن آخرت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو ہی ملے گی، وہ سب کو نہیں ملے گی۔ دوزخ سے بچانا، لوگوں کو دوزخ سے بچانا اور ان کے دل کو سکون پہنچانا، اپنے خالق حقیقی سے جوڑنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کام کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مدد کرنے والے بن جاؤ۔ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارا پہلا انسان اور آخر انسان، وانسکم وجنکم، تمہارے انسان اور تمہارے سارے جن، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، سارے کے سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سارے کے سارے جن سب سے متقی اور پرہیزگار جیسے انسان بن جائیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری حکومت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو جاتا، کوئی چیز زائد نہیں ہو جاتی۔ یعنی مثال کے طور پر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بن جائیں، آدم کی اولاد میں سب سے متقی اور پرہیزگار انسان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے ایسے نیک بن جانے سے، متقی بن جانے سے میری حکومت میں کوئی چیز بڑھ نہیں جاتی، کسی چیز کا اضافہ ہوتا نہیں، تمہاری عبادت کے بغیر ہی میری حکومت پرفیکٹ ہے، مکمل ہے۔ اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن سب سے بڑے بدکار جیسے ہو جائے، یعنی نعوذ باللہ سب کے سب ابلیس کے جیسے ہو جائے، شیطانوں کا سردار، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری حکومت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد کرو تو تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے معاشرے کے لیے، تمہاری سوسائٹی کے لیے، تمہارے ملک کے لیے ہے۔ یہ ہمارا قانون نہیں ہے، یہ ہمارا دستور نہیں ہے، بلکہ پورے آسمان و زمین، پوری دنیا کے بنانے والے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، جس کو معلوم ہے کہ کیا چیز کب اور کون سی چیز کس وقت مفید ہے، کون سی چیز نقصان دینے والی ہے، وہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہم میں کے ہر فرد، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، دینی تعلیم سے اس کا تعلق ہو یا دینی تعلیم سے اس کا تعلق نہ ہو، جتنا اس کو معلوم ہے اتنا وہ دوسروں تک دعوت کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کو طاقت دی ہے، جو ذہن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اس کو عطا کی ہے، چاہے وہ لکھنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ بولنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ پیسے کے ذریعے ہو، اس دین حق کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنا ہر انسان کا، ہر مرد و عورت کا، ہر نوجوان اور بوڑھے کا فرض بنتا ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 23 سالہ مدت میں عرب جیسے ان پڑھ اپنے بچوں کو زندہ دفن کرنے والے کہ اس ڈر سے کہ میرا بچہ میرے ساتھ کھائے گا، میرے کھانے میں کمی آ جائے گی، ایسے ان پڑھ اور بے ادب بدو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا عظیم ترین قوم بنا دیا، جن کی تاریخ آج بھی موجود ہے۔ ہم کبھی کسی سے کسی کی حکومت مانگنے نہیں آتے، نہ آئے، اور نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی حکومت مانگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود حکومت کرو، لیکن یہ دیکھ لو کہ دنیا کے بعد تمہاری زندگی کیسے ہوگی، تم کیا تمہارے خدا کو خوش کر رہے ہو یا کہ تم کسی اور کو خوش کر رہے ہو، جس کا تم کھا رہے ہو کیا تم اس کو خوش کر رہے ہو، کیا تم اس کا حق ادا کر رہے ہو،
تمہارے قدم جو اٹھ رہے ہیں واقعی تمہارے خدا کو راضی کر رہے ہیں. ہم بس یہی دعوت، یہی انصاف، یہی امن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ساری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، اس امن و شانتی کے پیغام کو اپنے پڑوسیوں میں، اپنے حلقے میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں کے ساتھ ان کو پہنچانا، ان تک یہ پیغام دینا اور دوزخ سے ان کو بچانا، جنت کا راستہ دکھانا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ذرا بتائیے وہ بھائی جو میرے ساتھ اٹھتا ہے، میرے ساتھ بیٹھتا ہے، میری کمپنی میں کام کرتا ہے، میرے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، لین دین ہے، کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں اس کو دوزخ سے بچاؤں؟ اسلام کی سچائی، اسلام کی حقانیت اس کو بتاؤں؟ کیا یہ میرا فرض نہیں ہے؟ یہ بالکل میرا فرض ہے. اور اگر میں اپنے بھائی کو بتاتا نہیں ہوں تو یہ میری طرف سے خیانت ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھ ہوگی. تو لہذا میں اپنے نوجوانوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، سارے ناظرین کرام سے میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے اس امن و شانتی کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرو، اس کی طرف سے دفاع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اس کے لیے کوشش کرو. پمفلٹوں کے ذریعے، کتابچے کے ذریعے، سینٹرز جو دعویٰ سینٹر ہیں ان کی مدد کے ذریعے، ان کے تعاون کے ذریعے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، عام کر سکتے ہیں. دین کو، صحیح دین کو جاہلوں تک، جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان تک ہم پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فریضہ دعوت کی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.